الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صوفیے می گشت در دور افق، صوفیے می گشت در دور افق، تا شب در خانقاه شد غنق، صوفیے می گشت در دور افق، تا شب در خانقاه شد غنق، یک بهیم داشت در آخر ببر، اوف بسد صفا به یاران نشد، پس مراقب گشت با یاران خویش، دفتر با شد حضور یار بیش، چند گاهش گام آهو در خورد، بعد از آن خود ناف آهو رها برد، رفتن یک منزل بر بوی نو، رفتن یک منزل بر بوی نو، بهتر از صد منزل غم و طواف، سیر زاهد ہر مہتا پیش گو، سیر عارف ہر دمے تا تخت شو۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کی اس نشست کے شرکا، سامعین اور دور بیٹھ کر لائیو اس بیان کو سننے والے، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولا روم میں خانقاہ کی غرض و غایت کے مطابق اس کی تعمیر، اس کی تزئین و آرائش اور یہاں کے سارے رنگ جو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ خونیہ شریف ترکیہ میں ہے، اس کی بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ معروم کی تعلیمات کی باریکیوں کو لوگوں کی فہموں تک پہنچایا جائے اور ان میں دعوت فکر پیدا کی جائے، ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے جو خود کو پہچاننے اور اللہ سے تعلق کی منزل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ ہر کے خود بے شناخت یزداں را شناخت، جو خود کو پہچانے گا وہی اللہ کو پہچاننے جیسا قرار پائے گا۔
من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا میں کیا ہوں، میرے سسٹم میں کتنی ساری چیزیں خود بخود چل رہی ہیں، میری آنکھیں خود ہی کھلتی بند ہوتی ہیں، نظام تنفس خود ہی روا دوا ہے، ہمارا دل مسلسل دھڑک رہا ہے، آدمی کا نظام اپنا کام پورا کر رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ یہ آٹو پہ سسٹم سارا سیٹ ہے، کس نے کیا؟ اتنی باریک بینی کے ساتھ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین انداز میں اللہ نے تعمیر کی ہے انسان کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن، تو احسن تقویم کی جو منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کے شائن شان ہے، تو شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ یہی ہے کہ اس ذات کو پہچاننے کا حق ادا کیا جائے۔ اگر نہیں کر سکے اور زندگی گزر گئی تو خسارے کا سودا ہے، مشکل ہے بہت۔ جب ایسا ہوگا تو سب سے بڑا جو منفی پہلو اس کا وہ ہے کہ وہ جو اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ اہل اللہ کو نہیں پہچانے گا، جو اللہ کو نہیں پہچانے گا وہ انبیاء کو نہیں پہچانے گا، جب ان کی قدر و منزلت اس سے خدا سلب کر لے گا۔ کیا کرے گا؟ خدا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، خدا دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے اور واپس لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ جب خدا کسی ارادہ کر لے کہ کسی کوئی ہم میں سے، ہمارے وجودوں میں سے جو آٹو پہ سسٹم چل رہا ہے خدا سلب کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر لاکھوں کا بل بنتا ہے اسپتالوں میں، کہ خدا اس ریسپیریٹری سسٹم کو، سانس کی ہوا کی نالیوں کو خدا اگر حکم دے، یہاں تک کہ عرفا فرماتے ہیں جب نوالا یہاں آتا ہے تو وہ نوالا اپنے رب سے پوچھتا ہے، اللہ غنی اللہ غنی، نوالا رب سے پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ گھر میں 4 افراد ہیں، ایک ہی نہاری کھائے، 2 کو موشن ہو گئے، 2 کو الٹیاں ہو گئی، کہ اس نوالے نے کہا تھا کہ ان کو پانش کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ جب سزا دینے کا ارادہ اوپر سے آتا ہے تو وہی غذا جو گھر میں ایک خاتون ایک باورچی خانے میں بناتی ہے اور 6 سے 8 افراد کھاتے ہیں، کسی کو ریئیکشن ہو جاتا ہے تو ہوشیار جو ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ گڑبڑ ہوئی ہے کوئی۔ جو غفلت میں ہوتے ہیں، اللہ غنی، جو غفلت میں ہوتے ہیں پھر وہ غفلت کی تہیں اتنی موٹی ہو جاتی ہیں کہ وہ اہل اللہ سے تعلق سے دور ہو جاتے ہیں، انبیاء کی حرمت کو نہیں پہچانتے ہیں، اہل اللہ کے مقام و مرتبے سے روگردانی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پانش کیے جاتے ہیں۔ بہت احسن انداز میں جناب آصف کامران چلپی ہمارے نائب نے گزشتہ نشست کا خلاصہ پیش کیا کہ جب ایک شخص نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دلازاری کی، جب مقتدی کی دلازاری کی تو یہ ہوا، امام کی کریں گے تو کیا ہوگا؟ جب مقتدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، شب اسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سنگت میں نماز ادا کی پیچھے کھڑے ہو کر، جب ان کی دلازاری پر اتنی گرفت ہو سکتی ہے تو امام کو نہ پہچاننے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہوشیار ہونے چاہیے، پھر تو ہوشیار ہونا چاہیے۔ مصنوی شریف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں حقیقت کو پہچاننا ہے، اللہ کی نوازشات کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے سسٹم ہے، ہم کہاں دیکھیں بار، اپنے آپ کو دیکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، دیکھ لیں اور سمجھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، پھر پہچان پیدا ہوتی جائے گی، عرفان پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ کب آئیں گے اس راستے پر، کب عرفان پیدا ہوگا، کب اللہ سے دوستی ہوگی، کب اس راہ پر چلیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ مصنوی شریف کے اذواق دراصل ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہیں کہ ہم حقیقت کو پہچانیں۔ مولانا نے اتنے سادہ انداز میں حکایتوں کی شکل میں مثنوی کے 27,000 اشعار پیش کیے ہیں۔ قرآن بھی ایک مرتبہ شمس تبریز حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مدرسے کے جو منتظم تھے، جو استاد تھے، ان کا نام استاد یاسین تھا، بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ شمس تبریز زیادہ تر اسی بلیک کلر کا لباس پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے، اسی میں رہتے تھے، اور شمس پرندہ مشہور تھے۔ یہ پرندہ ایک مقام پر نہیں رہتا، جہاں سے غذا ملتی ہے وہاں ہجرت کر جاتا ہے، تو جن کو نورانی غذا کی طلب ہوتی ہے وہ بھی پرندے کی طرح اڑتے پھرتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں مقام پہ۔ ایک نقطہ اور بھی ہے، ایک مقام پر ٹھہریں تو اس مقام کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، اس سے بھی بچتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مدرسے میں، تو استاد یاسین قرآن کی تعلیم دے رہے تھے بچوں کو، تو یہ ان سے قریب ہوئے، کہنے لگے آئیے میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔
تو اس شخص نے کہا متکبرانہ انداز میں کہا کہ میں قصے نہیں سنتا. اگر تم قصے نہیں سنو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ پورا قرآن قصص کی انداز میں ہے. کہیں ہاتھی کا ذکر ہے، کہیں مکڑی کا ذکر ہے، کہیں چوٹی کا ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا، کہیں شہد کی مکھی کا ذکر ہے. تو یہ قرآن کہیں جو ہے موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں عیسیٰ کا ذکر ہے، کہیں فرعون کے واقعات ہیں، کہیں شداد کی تباہی ہے، کہیں نمرود کا نابود ہونا ہے. یہ سب پورا قرآن ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار. جب کردار میں پختگی پیدا ہوتی ہے تو قرآن سے دوستی ہوتے. ایک عارف نے کہا قرآن وہ دوشیزہ ہے جو نامحرم سے پردہ کرتی ہے. قرآن ایک ایسی دوشیزہ ہے جو نامحرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہے. رٹے جا رہے ہیں یا لمون تعلمون اور غافلون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آتا ہو تو بتائیے. جو اہتمام ہوتا ہے اس میں پوچھنے والے سے پوچھیں کہ کیا سمجھ میں آیا. اگر سمجھ میں آیا ہوتا تو لیٹ نائٹ میں واپس آ کر گھر والوں سے جھگڑا نہ کرتے کہ روٹی جو ہے ٹھنڈی دے دی اور سالن جو گرم کر کے نہیں دیا. اگر وہ سمجھ کیا ہے اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ کی ایک تجلی نے کوہ طور کو پارا کر دیا. تمہارے گھروں میں قرآن ہے، تبدیلی نہیں ہے قرآن کی تبدیلی. ایک تجلی نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے رعب کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ جو ہے ریزہ ہو گیا. اور یہ جو چھوٹی ٹیلے ہیں ان پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، پہاڑ ریزہ ہو گیا. قصہ آمدم بار سارے مطلب کہ مثنوی شریف کے اسباق یہی جگانے کے اسباق ہیں. ہمیں پورا وہاں تک پنڈال اور وہاں تک لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر چراغ سے چراغ جلتا ہے اور جس چراغ سے چراغ جلتا ہے اس چراغ میں روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے جلنے کے بعد ماحول روشن ہو جاتا ہے. کچھ ایسے عملیت پسند کردار ہوں جو معاشرے میں تبدیلی کے خواہشمند ہوں، چلے معاشرہ بھی چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو چینج کرنے کے تیار ہوں. جو اپنے آپ کو خود کو پہچانے گا وہ اللہ کو پہچاننے ہو جائے گا. گزشتہ نشست میں ابھی صوفی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، وہ دنیا دار صوفی تھے. کہہ رہے بڑا جہاز تو نفس کا میں نے شہر میں رہ کے کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے. جب مدینہ منورہ کے کھجور کے باغات نظر آنے لگے، اللہ نے فرمایا کہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. جو گرد و غبار کے بعد کچھ فاصلے پر مدینے کے کھجور کے باغات نظر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ رہے ہیں. جنگ میں تلوار اور نیزے کے زخم کھانا چھوٹا جہاز ہے، اور دنیا میں نبھا کے چلنا معاملات کو بڑا جہاز ہے. یہ مشکل ہے، وہ آسان ہے کہ وہاں چند لمحوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اور وہ کیا کہلاتا ہے وہ، کیونکہ جیسے ہی وہ راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو وہ شاہد کہلاتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے، اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو مقام مرتبہ دیا گیا. جہاز سے جب وہ گئے، بڑا جہاز کر لیا، ان کے خیال میں چھوٹے جہاز پہ گئے جیسے بھی بیان کیا آصف میاں نے. تو وہاں جا کے ان کا پتا پان، کیونکہ وہ ظاہر پرست صوفی تھے، دنیا دار صوفی تھے. صوفی کون ہوتا ہے؟ کسی نے عارف سے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے؟ کہنے کہ وہ ہوتا ہے جو نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے. جو اپنے نفس کو مٹاتا ہے وہ صوفی ہوتا ہے. جو اپنی خواہشات کو مٹاتا ہے وہ صحیح حقیقی صوفی وہ ہوتا ہے. پہلے صوفی کون ہیں؟ پہلے صوفی آدم صفی اللہ ہیں. اور پہلی خانقاہ کون ہے؟ کون سی ہے؟ پہلی خانقاہ کعبۃ اللہ ہے. کعبۃ اللہ پہلی خانقاہ ہے. اور پہلے خلیفہ کون ہے اللہ کے؟ آدم علیہ. بچوں لے لو یہ تعلیم جو بہت ڈیفرنٹ ہے. ایسے ایویڈنس اور شواہد ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں. جب کوئی میرا تربیت یافتہ بچہ بولتا ہے، الحمدللہ بولتے ہیں بچے میرے، حال ہی میں میرے پاس اطلاع آئی کہ سید صاحب نے بہت متاثر کیا لوگوں کو، کیونکہ بولنے کی فریکوینسی ڈیفرنٹ ہے، نالج کا انداز الگ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، نہیں ملتا کہیں.
کیونکہ جن کو سستا ملتا ہے وہ سستا بیچ دیتے ہیں. ارضا یافتن ارضا فروختن، جو شہر سے چل کے یہاں تک آتے ہیں، یہاں کی شباشی کرتے ہیں، یہاں کی خدمت کرتے ہیں، یہاں اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، تو ان میں وہ روشنی پیدا ہوتی ہے کہ ماحول کو روشن کرنی جیسی ہو جاتی ہے. میں بات کر رہا تھا ایک صوفی وہ ہوتا ہے. کسی نے شاہ علی بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ سنی ہیں؟ تو شاہ صاحب نے جواب دیا نہیں، کیونکہ دربار پر اہل تشیع کا بڑا زور و شور ہوتا ہے وہاں پہ بٹ شاہ میں. تو کسی نے پوچھا پھر آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، شیعہ بھی نہیں. آپ سنی نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، پھر آپ کیا ہیں؟ میں بیچ میں ہوں. تو بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، وہی تو میں ہوں. لوگوں کا بیچ میں کچھ نہیں ہوتا ان کے درمیان میں. شاہ صاحب نے فرمایا وہی تو میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب تک ہونے کا غرہ ہوتا ہے، اپنے آپ کا غرہ ہوتا ہے، جب تک کچھ نہیں ہوتا. جب مٹا دیا جاتا ہے تو پھر وہ زاویہ نظر آتا ہے جو بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. صوفی کون ہوتا ہے؟ جو نہیں ہوتا. صوفی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے. صوفی وہ ہوتا ہے جو ایک مقام پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا. صوفی وہ ہوتا ہے جس نے دل کو پاک کیا ہوتا ہے اور یار کے جلوے اس کے سینے میں روشن ہو جاتے ہیں. وہ صوفی ہوتا ہے. اور جب وہ صوفی ایسا کامل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں صوفی می گائش در دور افاق. ایک صوفی صاحب بہت 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 انٹرسٹنگ ہے آج کا مضمون. یہ حقیقتوں کو پہچاننے کا مضمون ہے کہ ہم حقیقت کو پہچانیں گے تو بھٹکنے بچ جائیں گے، جب حقیقت کو پہچانیں گی نہیں تو پھر بھٹکتے رہیں گے اور الجھتے رہیں گے والی بات ہے. ایک صوفی بہت دور دراز مقام سے سفر کر کے ایک خانقاہ میں پہنچے. پہلے زمانے میں خانقاہوں کا بہت غلغلہ ہوتا تھا جو مٹا دیا سامراجی قوتوں نے. اگر خانقاہیں ہیں، یونیورسٹیاں تو بہت ہیں، کالج بھی بہت ہیں، تربیت ہے. تربیت ہے؟ تربیت نہیں ہے. تربیت ہوتی تو یہ نہیں ہوتا جو آج کل ہو رہا ہے. ڈگریاں تو ہیں، مسندیں بھی ہیں، سیٹیں بھی ہیں، ایم این اے ایم پی اے کا زور بھی بہت ہے کیا؟ دیکھیں آئینہ تو معلوم ہوگا کہ ہیں کیا. خیر بات چل رہی تھی خانقاہوں کی. پہلے زمانے میں خانقاہیں بہت ہوتی تھیں اور میں تربیت کا سلسلہ ہوتا تھا. لوگ وہاں جا کر جو لوگ وہاں جا کر رکتے تھے وہاں تربیت ہوتی تھی. بات بہت پھیل رہی ہے آج، مضمون ایسے آمد ہو رہی ہے میں کیا کروں. حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ممکن ہے کہ مضمون دو حصوں میں چلا جائے مگر جو آمد ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ اٹل ہے. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ نے اور خلندر صاحب بولی شاہ خلندر جن کی یاد ہم نے پچھلے دنوں منائی ہے، ان کے والد گرامی ایک ہی شیخ کے دونوں خلیفہ تھے. بابا کمال جندی رحمۃ اللہ علیہ خلندر صاحب کے والد فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ بہت عارفانہ کلام کہتے تھے، بہت عارفانہ کلام کہتے، اللہ کی پہچان کا کلام فرماتے تھے. کون؟ خلندر ابو علی شاہ خلندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ. بہت عارفانہ کلام ہے آپ کا، دلوں کو ہلا دینا، لہروں کو بالکل تو بالا کرنے والا کلام شمس حضرت فخر عراقی کا ہے. فرماتے ہیں علاج درد عراقی بجز تو کس نہ کند. عراقی کے درد کا علاج تیرے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں عراقی کے درد کا علاج تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. علاج درد عراقی بجز تو کس نہ کند، تو ہی کہ زندہ کنی مردہ را بکن فیکون، کہ کیوں تو ہی جو ہے مردوں کو کن فیکون سے زندہ کرتا ہے. کیسا عارفانہ کلام ہے. پوچھا شیخ نے کہ عراقی بہت اچھا کلام کہہ رہا ہے، تم خاموش ابھی تک. فرمایا کہ میرے اندر اللہ کی تجلیات کا وہ ٹھاڑے مارتا ہوا نورانی سمندر ہے میرے سینے میں، بس کو بیان کرنے کے لیے زبان چاہیے. اتنا زیادہ ہے، ہر وقت میرا سینہ تپش رہتی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں اس قابل نہیں ہوں. ہے میرے پاس، میں بیان نہیں کر سکتا. وہ مل جائے زبان اگر تو کیا ہی اچھا ہو. شیخ نے فرمایا، اشارہ ہوا کہ ہاں وہ زبان مل جائے گی. وہ زبان معروم رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں 27,000 اشعار مثنوی شریف کے اور 30,000 اشعار کو لیاتے شمس تبریز کے دنیا کے واحد کردار معروم رحمۃ اللہ علیہ کہ 30,000 اشعار شیخ کے لیے اور 27,000 اشعار خلیفہ کے لیے. شمس تبریز سفر کرتے کرتے بغداد پہنچے، خانقاہ میں رکے. بابا سبحان کی خانقاہ تھی، سفر کر کے لوگ رکتے تھے.
اپنے جانور باندھ دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، خود بھی کھا پیتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر آگے سفر اختیار کرتے تھے۔ بابا سبحان کی خانقاہ میں شمس تبریز رکے ہوئے تھے، ایسے میں برہان الدین محقق رحمت اللہ علیہ کا خونیہ شریف سے بابا سبحان کے پاس خط آیا۔ برہان الدین محقق حضرت بہاؤالدین بلخی رحمت اللہ مولانا کے والد گرامی کے خلیفہ، برہان الدین محقق مولانا کے والد گرامی کے خلیفہ اور مولانا کے استاد، ان کے پاس خط آیا برہان الدین محقق کا کہ ہمارا ایک بندہ تمہاری خانقاہ میں رکا ہوا ہے، ہمارا ایک آدمی کام کا آدمی ہے، وہ آپ کی خانقاہ میں رکا ہوا ہے۔ کہاں سے؟ خونیہ سے خط آ رہا ہے بغداد شریف۔ اس زمانے میں بغداد شریف میں بہت برف باری ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ برف باری ہوتی تھی۔ خط آیا تو وہ جو بابا سبحان تھے بڑے حیران بھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ خط آیا خونیہ سے، بھائی ایک بندہ، اتنے سارے میں سے ایک بندہ ان کے کام کا وہاں ہے، خانقاہ میں رہ رہا ہے۔ تو انہوں نے شام کو میٹنگ بلا لی، جلسہ بلا لیا، جلسہ بلا کہا کہ ایک خط آیا ہے خونیہ سے برہان الدین محقق صاحب کا کہ خونیہ جانا ہے، اب تم میں سے سارے میں سے بتاؤ کون جائے گا خونیہ؟ پہچان تو نہیں ہے، صرف خط آیا ہے، کہنا کون جائے گا؟ تو سب نے ہاتھ اٹھایا، ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم جائیں گے، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، حضرت جی آپ کے عمرہ کریں گے، ایسا آپ کے ساتھ حج کریں گے، تو ہم جائیں گے۔ کہنا رکو جلدی نہیں کرو، جانے کا راستہ ہے، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ سارے ساکت ہو کے بیٹھ گئے، سارے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ بالکل اسی طرح سے جب غزوہ خندق میں مولا اٹھے تو مولا ہی اٹھے، پھر کوئی نہ اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ جو بات سنو، ہماری ایک بات مکمل نہیں ہوئی ہے، جانے کا راستہ ہے، اس راستے واپسی کا نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے مرحلے میں جب یہ ندا آئی تھی کہ ہم وہ زبان تمہیں دے دیں گے، تم نذرانے میں کیا دو گے، تو واپس جواب دیا تھا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واپس میں اپنے شکرانے میں گردن دوں گا، اپنی زبان مل جائے گی تو نذرانہ کیا دو گے، نذرانے میں اپنی میں گردن دوں گا۔ یہ بات تھی، اور انہیں کے پاس یہ راز تھا، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں جاؤں گا، جانے کا راستہ مجھے معلوم ہے، واپسی کا راستہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہاں نذرانہ بھی دینا ہے ملنے کے بعد۔ بہرحال بابا سبحان کی خانقاہ سے شمس تبریز نکل کر بغداد سے تن و تنہا خونیہ شریف کے سفر پر روانہ ہوئے۔ شام اور حلب سے گزرتے ہوئے اس میں داخل ہوئے ایشیاء کوچک، جہاں پر یہ خونیہ شریف کا مقام ہے، اور وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک کسان، جمعے کا دن تھا، ایک کسان اپنے بیل پر سوار ہو کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جمعے کی بیان سننے کے لیے جا رہا تھا خونیہ کی طرف، تو رک گیا وہاں درخت کے پاس۔ کہاں ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس طرح شیخ کا بیان ہے آج جمعے کا، ہم وہ سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہنے کون شیخ؟ کہنے مولانا روم رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ پھر شمس تبریز طرح وہاں پہنچے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ شمس تبریز کا یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے دوستوں تو خدا قدم قدم پر ان کے لیے رہنما متعین کرتا ہے، وہ کہیں رکتے نہیں ہیں، کہیں رکاوٹ نہیں آتی ہے، وہ قدم اٹھاتے ہیں، پہلے سے سنوائی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی کو بھیجتا ہے جاؤ ہماری یاد میں مشغول ہے، جا کر اس کی مدد کرو۔ اس طرح دنیا میں نظام ڈیولپ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بظاہر تنہا ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت زیادہ تبنگر بھی نہیں ہوتے، مگر خدا کی مرضی ان کے شامل ہوتی ہے، ان کے معاملات چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صوفی صاحب جنہوں نے اپنے سینے کو مانج لیا تھا، بہت دیر سے سفر کرتے ہوئے خانقاہ پہنچے، اور خانقاہ میں رات کے وقت جب وہ پہنچے تو ان کا گدھا جو ہے اس پہ سوار ہو کر آئے تھے وہ، تو خانقاہ کے خادم کے حوالے کر دیا۔ خادم جو ہے اس گدھے کو پس مراقب گس با یاران خیش، اور وہ گدھے کو اس کے حوالے کر دیا۔ بہت توجہ طلب بات ہے کہ معاملات کن کے حوالے کیے جائیں، جو اٹھانے کے متحمل ہیں ان کے کیے جائیں، جو صرف زبان درازیاں کرتے ہیں ان کے حوالے کیے جائیں۔ یہ نشست اسی حوالے سے ہے۔ تو گدھے کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اپنے وہاں جو درویش وغیرہ رہتے تھے خانقاہ میں، ان کے ساتھ جو ان کی نشست ہوئی، بہت طویل گفتگو ہوئی، بہت اچھا ہوا۔ یہ گدھے کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد کھانا آیا، رات کی نشست کے بعد شب باشی کے لیے، رات کی نشست کے بعد گفتگو کے بعد جب کھانا آیا
کھانا آیا تو اس وقت ان کو گدھے کا خیال آیا۔ اسی لمحات میں یہاں معلوم فرماتے ہیں کہ صوفی کی مثال یہ ہوتی ہے کہ جو پہچان کی منزل پر ہوتا ہے، جو عرفان کی منزل پر ہوتا ہے، وہ ہرن کے قدموں کے نشان کو پہچانتا ہے، صوفی پہچانتا ہے اس ہرن کے قدموں کے نشان کو جس میں نافع مشک ہوتا ہے۔ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اس ہرن کو پہچانتے ہیں جس میں مشک ہوتا ہے۔ تو صوفی وہ ہوتے ہیں، وہ شکار کے لیے نکلتے ہیں اس ہرن کی جس میں مشک اور نافع ہوتا ہے، وہ پہچان کے لیے نکلتے ہیں، خوشبو کی پہچان کے لیے صوفی نکلتے ہیں، اور پہچان ایسی ہوتی ہے کہ ہرن کے قدموں کے نشان کو وہ پہچان کر اس پہ سفر کر چند گوہش گام آہو در خورت بود ازا خود ناف آہو رہ برس، کہ جب وہ پہچان کے ساتھ سفر کرتے ہیں اس ہرن کو پہچانتے ہیں جس میں نافع ہوتا ہے، کچھ قدم اس کے قدموں کے نشان پر چلتے ہیں، آگے جا کے مشک کی خوشبو ان کی رہبر و رہنما بن جاتی ہے۔ جو پہچان رکھتے ہیں، صوفی جو پہچان رکھتے ہیں، وہ اس ہرن کو پہچانتے ہیں جس میں خوشبو ہوتی ہے، وہ اس کے قدموں پر چلتے ہیں، کچھ قدم چلتے ہیں، آگے جا کر جنگل میں ہرن جہاں کھڑا ہوتا ہے اس میں خوشبو کے ببکے نکل رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو پھر صوفی کی رہنما اور رہبر بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے رہنما؟ کبھی خدا خوشبو کو بھی رہبر بنانے پہ خود رکھتا ہے۔ جو جستجو کرتے ہیں، جو لگن کے ساتھ محنت کرتے ہیں، خدا ان کے لیے میں یہدہ الا مضل لہ فلا مضل لہ، کہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں خدا انہیں ہدایت عطا کرتا ہے۔ صوفی لوگ ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں۔ رفتن یک منزل بر بوی ناف بہتر صد منزل گام و طواف، کہ حق کی جانب، اللہ کی پہچان کی جانب کچھ قدم چلنا بہت زیادہ طواف سے بھی کہیں زیادہ افضل ہے۔ سیر زاہد، اسی لیے زاہد کا معاملہ یہ ہے جو زہد کی منزل پر ہے، جو پہچان کی منزل پر ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ سیر زاہد ہر دمے، سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، سیر زاہد ہر ماہ یک روز را۔ زاہد زہد کی منزل پر ہوتے ہیں، جو طواف کی منزل پر ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں صوفی کا معاملہ یہ ہے، عارف کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اللہ سے قربت کی منزل پر ہوتا ہے۔ عارف ہر لمحے اللہ سے قربت کی منزل پر ہوتا ہے، اور زاہد کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مہینے تک وہ محنت کرتا ہے تو راہ خدا میں ایک دن کا سفر طے ہوتا ہے۔ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، سیر عارف، سیر زاہد ہر مہ یک روز راہ۔ تو اسی طرح کسی نے پوچھا ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ ہارون رشید جو تھا اپنے محل کے کھڑکی ہوتی ہے باہر دیکھ نظارہ کرنے کے لیے، وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں ڈیفائن کیا جا رہا ہے مزید کہ زاہد کی سیر کیا، عارف کی سیر کیا ہے۔ تو ہارون رشید جو ہے بیٹھا ہوا ہے اپنے محل کے جھروکے میں اور دنیا کا نظارہ کر رہا ہے۔ دیکھا دور سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، ایک گروہ سا لوگوں کا آ رہا ہے، اور وہ ایک صاحب کو کندھوں پہ لیے چل رہے ہیں، اس کندھے سے اس کندھے، اس کندھے سے اس کندھے، اس کندھے سے اس کندھے۔ بڑی حیرت ہوئی، بادشاہ میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، اور تعظیم اس کو مل رہی ہے، کس کو؟ بہلول دانا کو لوگ کندھوں پہ اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ جب محل کے قریب پہنچے تو اپنے کارندے کو بھیجا جا کے ان کو بلا کے لاؤ۔ آ گئے قریب، جب قریب آ گئے ٹوکری لٹکا دی، ٹوکری میں بہلول دانا بیٹھ گئے، اس نے کھینچ لی اوپر کی طرف۔ جب وہاں پہنچے، بھیا آپ کی اتنی عزت و تکریم، اتنی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، کوئی آپ کو زمین پہ پیر رکھنے نہیں دے رہا، اٹھائے گھوم رہے ہیں لوگ، اس کی کیا وجہ؟ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے آپ نے ابھی مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اگر میں آپ کے کارندوں سے، آپ کے سیکرٹری سے، آپ کے پی اے سے کہتا، پوچھا کہ آپ کو خدا کیسے ملا کہ لوگ اسے تعظیم کر رہے ہیں،
خدا آپ کو کیسے ملا، اللہ کی پہچان آپ کو کیسے ہوئی کہ مخلوق خدا اتنی خدمت کر رہی ہے آپ کی؟ فرمایا جیسے آپ ملے۔ کہ کیسے؟ کہ آپ نے جب چاہا تو مجھے چند لمحوں میں اپنے پاس بلا لیا، ورنہ میں آپ کے سیکرٹری سے اور پی اے سے اور آپ کے نائبین سے بات کرتا تو مہینوں لگ جاتے پہنچنے میں آپ کے پاس۔ آپ نے جب چاہا تو مجھے اوپر کھینچ لیا۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے لمحوں میں اپنے سے خود قربت عطا کر دیتا ہے، لمحوں میں۔ بالکل دنیاوی مثال ہارون رشید کی ہے، اور اللہ کی مثال، اہل اللہ کی مثال، عارفین کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ سے قربت کے معاملے میں ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے قربت کے معاملے میں ہوتے ہیں پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابوابها، اللہ ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ یہ کیا مثال، ہارون رشید کی مثال کے بعد ایک مثال سنیے کہ اللہ جب چاہتا ہے فتحت ابوابها، اپنے نیک بندوں کے لیے، عرفا کے لیے، پہچان والوں کے لیے فتحت ابوابها، راستہ کھول دیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت ہے، فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جب اللہ چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے، تو محبوب بندے کون قرار پائیں گے؟ جنہوں نے راہ خدا میں محنت کی ہے۔ خدا ان کے لیے دروازے کھولتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جدوجہد کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا، عنکبوت کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جدوجہد کریں گے راہ خدا میں یقین کی منزل کے ساتھ، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، اپنے آپ کو پہچان کر رب کو پہچاننے کے لیے جو ایسے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ خدا ان کو عرفا کی منزل پر سرفراز کرتا ہے۔ اسی لیے جو عرفا ہیں، جو صوفی ہیں، ان کے دل منور ہوتے ہیں، ان کے دل اتنے منور ہوتے ہیں، اللہ آنچ تو در آئینہ بینی آیا پیر اندر خست بینر پیشاں۔ جو جوان لوگ، مولانا فرماتے ہیں، جو جوان لوگ ہیرے کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ ہیرا ہے، جوان شوکیس میں سجے ہوئے ہیروں کو، پتھروں کے تراشے ہوئے پتھروں کو پہچانتے ہیں نا، اور فرماتے ہیں جوان جو ہیرے میں دیکھتے ہیں وہ پیر اور صوفی اسے پتھر میں دیکھ لیتا ہے کہ اس پتھر کے اندر ہیرا چھپا ہوا ہے۔ جو جوان چمکدار ہیروں کو دیکھ کر ہیرا کہتے ہیں، جو عارف ہوتا ہے وہ پتھر کے اندر اس ہیرے کو پہلے سے دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے کیوں کہ وہ اللہ سے جڑا ہوا۔ پیر ایشانند کی عالم نبود، جان ایشا بود در دریای خود، پیشتر از نفس جا فز رفتن، پیشتر از بیر در ہاں سفتان، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی پہچان کا ساٹھا مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے اور عرفان کی منزل ان کے حصے میں آتی ہے۔ یہاں ایک ضمنی حکایت مولانا ہر بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور کوئی کسر کمی نہ رہ جائے، لوگ اشکالات کا شکار نہ ہو جائیں، لوگوں کے ذہن میں سوالات نہ آئیں، تو اس کو مزید آگے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ مخلوق کے پیدا کرنے میں مشورت بہت اہم مضمون ہے۔ آدم کی تخلیق پہلے اللہ نے معروف فرماتے، اللہ نے ملائکہ سے چو ملائک مان آمی می شدن بر ملائک خفیہ جنبک می زنت، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملائکہ سے مشورہ کیا، ان کے علم میں یہ بات لائی کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں۔ ایسی مخلوق یہ اللہ ہی کر سکتا ہے دوستوں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی کو ایک وہاں پہ جمع کرنا اللہ کی شان قدرت ہے، کسی اور بس کی بات نہیں ہے۔ آب و خاکو باد و آتش، آگ، پانی، ہوا، مٹی اللہ کے بندے ہیں۔ کیا ہیں؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی بھی اللہ کے بندے ہیں دوستوں۔ باد و خاکو آب و آتش بندان با منوتو مردہ با حق زندان۔ ہمارے لیے مٹی مردہ ہے، ہمارے لیے ہوا مردہ ہے، اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ اللہ کے ہاں پانی، آگ، پانی، ہوا، مٹی زندہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے احکامات پر سر جھکاتے ہیں۔ یہ تمام اگر پانی میں پہچاننا ہوتی تو موسیٰ کو کیسے پہچانتا؟ جب
فرعون پہنچا تو وہ پانی جو ہے فرعون کا دشمن ہے، جب موسیٰ پہنچتے ہیں تو پانی پہچانتا ہے۔ آگ جو ہے ابراہیم کو پہچانتی ہے۔ ان میں اگر شعور نہ ہوتا، وہ ابدیت میں نہ ہوتے، پہچان کی منزل پر نہ ہوتے، تو کیسے پہچانتے کہ ابراہیم آئے ہیں؟ ابراہیم آئے تو آگ نے اپنی فطرت کو کس کے لیے؟ خلیفۃ اللہ کے لیے، اللہ کے نائب کے لیے، اللہ کی پہچان رکھنے والے کے لیے، اپنے آپ کو راہ خدا میں مٹانے والے کے لیے آگ نے اپنا راستہ بدل لیا۔ آگ باد خاکو آب و آتش بندہ ان با منوتو مردہ با حق زندہ ان۔ جب اللہ حکم دیتا ہے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو قوم عاد پر ہوا اژدہے کی طرح سے سوار ہو گئی۔ قوم عاد پر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، قوم فرعون پر اللہ نے جوؤں کا، پسوؤں کا، میڈکوں کا عذاب بھیجا۔ ادنا مخلوق ہے، نافرمانوں کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، فرشتوں نے کہا کہ آپ آگ، پانی، ہوا، مٹی سے یہ جو مخلوق بنا رہے ہیں، سورہ بقرہ کا مضمون ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ کہ آپ نے اتنی مختلف چیز بنائی ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی کو یکجا کر دیا تو فساد ہی فساد ہے دیکھنے میں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس میں ایسے ایسے یوسف پیدا کروں گا، ایسے ایسے موسیٰ پیدا کروں گا، اس سے، اور ایسے ایسے رحمت العالمین پیدا کروں گا اسی سے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو جو لوگ عارف ہوتے ہیں، جو بہت اہم بات، جو عارف ہوتے ہیں، اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ازل سے عارف ہوتے ہیں۔ جب اللہ پوچھتا ہے، سورہ بقرہ کا مضمون ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان کی ارواح اللہ کی پہچان کا اعلان کرتی ہیں۔ اللہ کی پہچان کا کیا کرتی ہیں؟ اعلان کرتی ہیں۔ اور اعلان یہ ہوتا ہے کہ بلا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو جب مشورے کا وقت آیا تو وہ ارواح جو اللہ کو پہچانتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کی کم مائگی پر، ان فرشتوں کی کم علمی پر کہ وہ ہنستے ہیں، تالیاں بناتے ہیں، کیونکہ پہلے سے موجود ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صوفیہ ہوتے ہیں جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں، بڑا اچھا شعر یہاں پر ہے کہ وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ اللہ کو کیسا جواب دے رہے ہیں یہ لوگ، جبکہ عرفا ازل سے دوستوں، ازل سے وہ روحیں جو ارواح ہیں، روحیں ہیں، ہمارے آپ کے وجودوں میں روح ہے، مگر چھڑکاؤ کے وقت، الستو بربکم کے وقت خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے جواب نہیں دیا اور جواب نہ دینے کی وجہ سے محروم ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے پھر سبق دوبارہ پڑھایا اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی یاد کو تازہ کیا۔ انبیاء اور اہل اللہ نے ان ارواح پر جنہوں نے خالو بلا کا صیغہ استعمال نہیں کیا، جنہوں نے کیا ان کا معاملہ اور ہے۔ وہ ارواحیں جو نوازش یافتہ ہیں، جو کامیاب تر ہیں، وہ پہچانتے ہیں اللہ کو، ان کا جواب الگ ہے۔ جو نہیں پہچانتے وہ فرماتے ہیں جب اللہ کی رحمت، اللہ کی شان خلاقی ظاہر ہوئی تو اللہ نے اپنا نور چھڑکا، جن پر اللہ نے اپنا نور چھڑکا وہ روحیں اللہ کو پہچاننے والی قرار پائیں، اور جن پر نور کا چھڑکاؤ نہ ہوا تو وہ بھٹک گئے اور کس کا شکار ہو گئے؟ پھر وہ ابلیس کا شکار ہو گئے۔ مطلب یہ بار نقش ہر کے ہاتھ شد، پیش ازاں کی نقش گل پا بست شد، پیش طرز افلاک کی ما دیدہ ان، آسمانوں کے بننے سے پہلے بھی عرفا کی روحیں متحرک تھیں۔ تم اس کو چھوٹا کر کے نہیں دیکھو کہ ستمبر میں پیدا ہوئے تھے، تو ستمبر میں جو پیدا ہوئے تھے اخیری طور پر عالم وجود میں ٹرانسفر ہوا تھا، عالم ارواح میں تو ان کی روحیں اللہ کی دیدار سے مشرف ہو کر تمام حقیقتوں کو جانتی تھی۔ وہ ارواح ہیں جو عرفا کی ارواح۔ پیشتر از خلقت انگور ہو خود میں ہاو نمودہ شور رہا، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ انگور کے بننے سے پہلے وہ انگور کی شرابن طہورہ سے مشرف ہو چکے ہیں۔ ان کے دیکھنے کا انداز ایسا ہے، ان کے سمجھنے کا انداز کس کا؟ عرفا کا۔
اللہ کی پہچان رکھنے والوں کا کہ وہ عالم وجود میں، اس عالم بشری وجود میں آنے سے پہلے اللہ کی پہچان رکھتے تھے اور چیزوں کی حقیقت انہیں پہلے سے معلوم تھی. پیشتر از خلقت انگور رہا، یہاں تک کہ انگور جیسا پھل ہے، اس کے بننے سے پہلے، زمین پر اس کی کاشتکاری سے پہلے، عرفہ اس کی خاصیت شرابن طہورا قرآن کا صیغہ ہے کی شکل میں جانتے تھے. مفترق شد آفتابی جان ہو در درون روزن ابدان ہو، کہ بات اس طرح سے ہے کہ صوفیوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ جیسے سورج جب چمکتا ہے تو ہمارے گھروں میں کھڑکیوں، روشن دانوں اور دروازوں سے روشنی الگ الگ بن کر آتی ہے. سادہ مثال ہے، ہر شخص جانتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو ہمارے گھروں اور ہمارے دروازوں اور کھڑکیوں سے ڈفرینٹ فلور سے ڈفرینٹ طرح کے نقشے بنتے ہیں. ظاہردار ان نقشوں میں رچ جاتا ہے، اور جو عارف ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو سورج ہے. اسی طرح دنیا کے واقعات میں عارف اس بات کو جانتا ہے کہ یہ صرف چھلکا ہے، یہ صرف چھلکا ہے، جو مغز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کا شعور کون رکھتا ہے؟ اس بات کا شعور صوفی رکھتا ہے. یہاں تک تو صوفی کا ذکر پہچان کرائی گئی. لوگ اپنے نام کے ساتھ صوفی لگا لیتے ہیں، بہت سے صوفیوں سے تعارف ہے، مگر صوفی کا سواد بھی جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا. سواد بھی بہت تلخ دور ہے دوستوں، معذرت سے کہوں گا. ہم بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے اپنے ساتھ ناموں کے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. مقام فکر ہے کہ کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہم اس مقام پر ہیں کہ اپنے نام کے آگے اور کے نام آگے پیچھے ہم اتنے بھی بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں؟ ایسا قطعی مناسب نہیں. یہ بھی زمانے کی سطحیت کی بات ہے. اگر کوئی پوچھ لے، میڈیکل کا شعبہ ہے، مریض آتے ہیں، معاملات والے بھی یہاں بھی آتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں، تو مجھے بتاتے ہیں کہ صاحب ہم صبح سورہ فضا پڑھتے ہیں اور دوپہر میں ہم سورہ مزمل پڑھتے ہیں، رات کو ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں. اچھا بھائی، ماشاءاللہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی وہ بہت زمانہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. میں نے مجھ سے تو کہہ دیا کسی ہندو، سکھ اور کرسچن سے مت کہنا کہ ہم اتنا پڑھتے ہیں. تو وہ منہ پھٹ ہوا تو پلٹ کے کہے گا اتنا پڑھتے ہو تو اس کا مطلب تمہارا کوئی معاملہ تو سدھرا نہیں. ہم تو ایک دشمن تو رو حاجی بگویم تو مرا ملا بگو. میں آپ کو حاجی صاحب بولتا رہوں گا، آپ مجھے ملا جی بولتے رہے، ہمارا ٹائم گزر جائے گا. کوئی منہ پھٹ کہے کہ اتنا پڑھتے ہو اور وہ پڑھائی کا اثر تم پہ نظر نہیں آ رہا تو ہمارے مذہب پہ بات آ جائے گی نا. سب کہتے ہیں صاحب ہم تو بڑی پڑھائی، تم پڑھائی کرتے نظر کیوں آتی ہے؟ کہاں اشرفیاں تمہاری تھیلی کے اندر نہیں ہے. تو بات یہ کہ القابات لگانے سے نہیں ہوگا، عملیت کے ساتھ ہوگا. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کہ تقدیر کا بہانہ. یہ سب تقدیر ہی میں نہیں تھا، معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے، عملیت ہے. مولانا فرماتے ہیں جو ہاتھ ہے نا یہ بالکل پھاوڑے کی طرح سے ہے. یہ ہاتھ جو ہمارا بنا ہوا ہے یہ اللہ نے پھاوڑے کی طرح بنایا ہے. اور پھاوڑے کی طرح جب باغ کا مالک مالی کو پھاوڑا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا جاؤ جا کے کام کرو، گڑائی کرو، فصل کو صحیح کرو تاکہ زیادہ اچھی فصل آئے. تو اس باغ کے مالک نے بھی تو کلاڑا اور یہ ہمیں دیا ہے کہ اس کو جا کے استعمال کرو اور زیادہ سے زیادہ اشرفیاں جمع کر لو، پھر تقسیم بھی کرنا. جب جمع ہی نہیں کرو گے تقسیم کیسے کرو گے؟ جب تم جمع نہیں کر پاؤ گے تو تقسیم کہاں سے کر پاؤ گے؟ تقسیم وہی کرے گا جو جمع کرے گا. بات یہاں تک پہنچی، صوفی صاحب کے سامنے جب کھانے لگے تو انہیں خیال آیا، اس خادم کو بلا کر انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو میرا گدھا جو ہے بوڑھا ہے، جو کو گیلا کر کے دینا اس کو. اس خادم نے لا حول ولا قوت حضرت میں تو روز یہ کام کرتا ہوں. اچھا کیا ایسا ہے کہ وہ اس کی جہاں بیٹھنے کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرنا، کنکریاں پتھر ہٹا دینا. لا حول ولا قوت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو روز کا میرا کام ہے. اچھا ایسا کرنا کہ اس کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی کر کے باندھنا تاکہ لوٹنے میں اس کا آسانی ہو. لا حول ولا قوت، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دودھ میں ہڈی تلاش کر رہے ہیں. ہر بات پہ وہ یہی کہتا لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. ہمیں بڑا پکا بندہ ہے، سب کچھ جانتا ہے بھائی. تو صوفی کو تسلی ہو گئی، لیٹ گئے وہ. اچھے بھی
شیطان اور نفس کے مکر سے الجھ جاتے ہیں۔ کیا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نہیں نکلوا دیا تھا؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام جو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے علوم آدم کو سکھا دیے، مگر جب مشیت اذنی کے مطابق ابلیس کی چال آئی تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑ گیا۔ تو بڑے سے بڑا عارف بھی ہو وہ ہوشیار رہے، بڑے سے بڑا صوفی بھی ہو تو ہوشیار، بڑے سے بڑا کہہ رہا ہوں، ہمارے آپ کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں نہ ڈراتا ہے، ہمیں دنیا کے حالات ڈراتے ہیں، ہمیں سانپ بچھو ڈراتے ہیں۔ کیا جرم تھا؟ مولانا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام ابلیس سے کیا دشمنی تھی؟ حسد کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کا جنت سے اخراج کا انتظام کیا۔ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد۔ حسد کیا ہے بابا؟ سن لیں گے بھی کہ حسد ہے سین اور دال، حلوے والا ہے سین اور دال۔ حسد تین جملے، تین لفظ ہیں، اس میں کوئی نقطہ بھی نہیں ہے۔ تو حسد بغیر وجہ کے بھی ہو جاتی ہے۔ حسد جو ہے کسی کے سراپے سے حسد، کسی کے معاملات سے حسد، کسی کی مقبولیت سے حسد، کسی کی عاجزی سے حسد۔ یار ایسے اپنے آپ کو جھکا کے چلتے ہیں، یار بات ہوئی بھلا۔ حسد 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 حسد۔ اور حسد کیا ہے؟ پہلا حسد کس نے کیا؟ پہلا حسد ابلیس نے کیا۔ دوسرا حسد کس نے کیا؟ دوسرا حسد قابیل نے کیا۔ تیسرا حسد کس نے کیا؟ تیسرا حسد نمرود نے کیا۔ چوتھا حسد کس نے کیا؟ چوتھا حسد فرعون نے کیا۔ یہ سارے نیگیٹو پاورز کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں۔ اور جب حسد ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت، ہر بات پہ وہ خادم لا حول ولا قوت کہہ رہا تھا، یہ مطمئن ہو گئے تھوڑے سے، جو ٹھیک ہے اتنا قابل آدمی ہے، کر کے پھر یہ لیٹ گئے سونے کے لیے صوفی صاحب، اللہ غنی۔ تو وہ خادم جو ہے وہ سیدھا وہاں سے نکلا اور اپنے اوباش دوستوں میں جا کے بیٹھ گیا اور صوفی صاحب کا مذاق اڑانے لگا، دیکھو مجھے کیسی کیسی نصیحتیں کر رہے تھے۔ وہ گدھے کے پاس نہیں گیا، اب اس کے آرام کا خیال نہیں کیا، اس کو جو بھگا کے نہیں دی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذمہ داریاں تو قبول کر لیتے ہیں، نبھاتے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں تو قبول کر لیتے ہیں، نبھا نہیں پاتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے صوفی صاحب کا مذاق اڑاتا رہا۔ اب صوفی صاحب جب لیٹے بستر پہ تھکے ہارے تھے تو آنکھ میں بار بار خواب آ رہے ہیں کہ بھیڑیے ان کے گدھے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھ رہے ہیں لا حول ولا قوت وہی پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھ رہے ہیں کہ گدھا کسی گہری کھائی میں گر رہا ہے۔ کبھی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کبھی دائیں بائیں گر رہا ہے، گدھا گر رہا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ اور سورہ خاریہ معلوم فرماتے ہیں، الخاریات ما الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ۔ ہم فرماتے ہیں کہ برے خوابوں کے لیے نسخہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اور مولانا تو چھوڑتے نہیں ہیں دوستوں، مولانا نے محنت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، شیخ کی خدمت کر کے، اپنے آپ کو مٹا کے یہ علم ان کے حصے میں آیا، اور ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں بیٹھ کے وہ ہمارے حصے میں آ رہی ہے۔ جب تنگی ہو، پریشانی ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور سورہ خاریہ پڑھنا ہے۔ الخاریات ما الخاریہ وما ادراک ما الخاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ حافظ صاحب ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ اور سورہ، اس نے خادم نے لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت کی گردان کی کئی مرتبہ کی، ہر بات پہ اس نے کی کہ پانی جو ہے بوڑھا ہے وہ تو پانی گرم کر کے پلانا، سردی کے دن ہیں اس کے اوپر ٹاٹ ڈال دینا، ہر بات پہ وہ خادم کیا کہہ رہا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ پھر جب صبح ہو گئی تو وہ خادم جو ہے استبل میں گیا اور رات بھر بیچارہ گدھا جو ہے بھوک کی وجہ سے اللہ کو فرماتے ہیں اللہ کو پکارتا رہا کہ اگر مجھے جو نہیں مل رہی تو ایک مٹھی گھاس ہی مل جائے۔ جب لوگ بالکل الجھ جاتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں، بے عملی کے گڑھے میں گر جاتے ہیں تو پھر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلے سمجھ جانے والے، ابتدا میں انتہا کو دیکھنے والے عافیت میں رہتے ہیں، اور جب پھنس جاتے ہیں، گدھے نے دعا کی اللہ اگر جو نہیں مل رہا تو ایک مٹھی گھاس ہی دے دے۔ رات گزر گئی، صبح وہ آیا، گدھے کا جو نگراں تھا، نگراں وہ ڈھونڈنا چاہیے
اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینا چاہیے جو ان تمام معاملات میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہو. اور اگر کسی بے عمل کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر وہ گدھے والا حال ہوگا جو رات بھر بھوکا رہا. صبح آ کر اس نے جو ہے اس کے جو ہے وہ کمر پہ کپڑا وپڑا ڈالا جو سفر میں استعمال کرتے ہیں گدھوں کے اوپر, اور اس کو بالکل گدھے فروشوں کی طرح 4-5 ڈنڈے بھی مارے. وہ بیچارہ گدھا پریشان ہو گیا. جب صوفی صاحب کے تمام خواب کے بعد انہوں نے بھی الخاریہ اور فاتحہ پڑھ لی تو صبح جب وہ نکلے وہ فرماتے ہیں ہماری باتوں کی ظاہر پہ مت جانا, ہماری باتوں کو غور سے سمجھ کر چلنا, ساری باتیں تمہارے حصے میں آ جائیں گی. کسی ظاہردار کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا, کسی نااہل کے پاس اپنا سامان مت رکھوانا, کسی غیر معتبر کے ساتھ اپنے آپ کو مت جوڑنا, کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں ہی نہیں جس پر آپ نے اس کو متعین کر دیا ہے. صبح جو ہے پھر جب صوفی اپنے قافلے کے ساتھ خانقاہ سے نکلے, یہاں بھی ایک بات ٹیکنیکل بات ہے دوست, بہت اہم ہے. اگر کسی کے حصے میں کوئی سعادت آ رہی ہے اور وہ غفلت کی وجہ سے ضائع کر رہا ہے, کسی کے حصے میں کوئی سعادت آ گئی, بہت آسانی زندگی میں ہو گئی, اس نے اس کو ہلکا لیا تو کیا ہوگا, پھر وہ ادائیگی کرے گا اس کی, کیونکہ چیزوں کا فضیلتوں کا ملنا بھی اللہ کی جانب سے انعام ہے, اور جب لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ ان سے واپس چھین لیا جاتا ہے. صوفی گدھے پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ نکلے. کبھی اس کا گدھا دائیں طرف گرتا تھا, کبھی بائیں طرف گرتا تھا, لوگ بھاگ کے اس کو اٹھاتے تھے, کوئی اس کا کان مروڑتا تھا. اپنی ظاہری کوششیں لوگ کرتے تھے, وہ گدھے کا یہ حال تھا. صوفی سے لوگوں نے کہا کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ماشاءاللہ گدھا بہت صحت مند ہے, اس کو آج کیا ہو گیا؟ صوفی صاحب نے وہ جواب دیا جو دینے کا حق تھا. رات بھر اس نے لا حول ولا قوت کا چارہ کھایا تھا, اسی لیے بھی دائیں بائیں گر رہا ہے. رات بھر اس کو صرف لا حول ولا قوت کا چارہ ملا, اسی لیے ابھی کبھی کہیں گر رہا ہے, کبھی کہیں گر رہا ہے. معلوم فرماتے ہیں دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نااہلوں کے ساتھ زندگی کا بڑا حصہ, ناجنسوں کے ساتھ, جنسیت ضروری ہے, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز بباز. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے, اور کوئی کسی ہم جنس کے ساتھ نہ رہے. سفر حج میں مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا سفر کا ساتھی کوئی بلیک ہے, حبشی نسل کا ہے, تمہارا ہم مزاج ہے, ہم جنس ہے, تو تمہارا سفر حج کا اچھا ہو جائے گا. اور رومی, گورا, چٹا, بہت خوبصورت بھی ہے, اور مگر تمہارا ہم مزاج نہیں ہے تو وہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے, بلکہ سفر حج کو بھی خراب کر دے گا. دنیا کی زندگی میں یہ بھی تو ایک سفر ہے نا, یہ بھی سفر ہے, پیدائش سے لے کر اینڈ تک کا ایک سفر ہے. اس سفر میں کون ہونا چاہیے؟ سفر میں ہم جنس ہونا چاہیے, پہچان والا ہونا چاہیے, قدر والا ہونا چاہیے, مطلبی نہ ہو, خود غرض نہ ہو. اس سفر حیات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کون ہم جنس ہے. کنت با جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز بباز. یہ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے. صوفی نے جواب دیا کہ رات بھر اس نے لا حول ولا قوت کی غذا کھائی ہے, اسی لیے صبح میں دن کے وقت اس کا یہ حال ہے. دوستوں بہت اہم بات ہے, محشر جو ہے وہ دن میں ہے, محشر جو ہے فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ دن میں ہے. فیصلے کی گھڑی روز روشن کی طرح ہے. زندگی کے آخری سرے پر محشر میں فیصلے کیا کرے گا اللہ؟ دن میں کرے گا. تم نے زندگی کیسے گزاری؟ ہم جنسوں کے ساتھ گزاری, یا جو ہم نے 60 65 70 سال تمہیں دیے تھے تم نے کن کے درمیان گزارا؟ جن کے درمیان گزارا. اللہ غنی, اللہ غنی. فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا, جو جس سے محبت کرے گا محشر میں دن کے وقت
دن کے وقت اسی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. جو جس سے محبت، مثلا اگر محبت کو اہل اللہ سے کر رہا ہے تو اہل اللہ کی مائیت و سنگت بسر آئے گی. اگر کوئی دنیاوی اپنے شوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، بس محبت پیمانہ ہے جس سے جو محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا معاملہ اللہ دن کے وقت محشر میں کرے گا. اس دن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بارش بھی تھے، سر پہ ٹوپی بھی تھی اور اللہ اللہ کے نعرے بھی بہت تھے، مگر مال سے محبت کرتے تھے تو ان کا معاملہ مال کے ساتھ ہوگا اور دن کے وقت ہوگا. اللہ کی محبت کتنی تھی؟ اہل اللہ کی محبت کتنی تھی؟ نہیں تھی. اگر نہیں تھی، جو جس انداز کی محبت کرے گا، تعلق قائم کرے گا، اسی طرح کی ان کے معاملات ہوں گے. معروف فرماتے ہیں کہ صوفیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، دنیا داروں کا معاملہ، معروف فرماتے ہیں دنیا داروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خوشبو جیسی لطیف چیز کو وہ بدن پر لگاتے ہیں، جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ لطیف کیا ہے؟ روح لطیف ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین تر ہے اور حسینوں کو پسند کرتا ہے. تو جو حسین پھر کون ہے؟ حسین وہ ہیں جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے تعلق میں ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ظاہر دار خوشبو جیسی لطیف چیز کو بدن پر لگا کر خوش ہوتے ہیں، جبکہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خوشبو کو لطیف مقام پر، روح پر لگاتے ہیں. خوشبو کو بہت سے ایسے بزرگان اسلام سے ملاقات کا شرف فقیر کو رہا کہ جب ان کے ہاتھ ملوں دوست، ایسا لگتا ہے ریشم کا گولا ہاتھ میں آ گیا. ایسے ہی نا الحمدللہ سید فیض خاتمی صاحب، کیا بات، کیا شان تھی کہ ہاتھ ملاتے تھے، ایسا لگتا تھا ایسا نرم. کس کا ہوگا یہ؟ کس کا ہوگا؟ اہل اللہ کا ہوگا. ورنہ 5 کلو کا بٹا ہاتھ میں آ گیا، ہاتھ ملاتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر کیا ہے. ہاتھ ملاتے ہی لطافت اور کثافت کی کیفیت کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لطیف ہے اندر سے یا کثیف ہے، دھواں بھرا ہوا ہے یا روح روشن ہے. ملنے والے ملتے ہیں تو ملاقاتوں میں تصویر جو ہے پھر وہ سامنے آ جاتی ہے. ہمارے فرماتے ہیں مشکرا بر تھن مدن بر دل بمول، مشک بود نام پاک ذل جلال. کہ مشک کیا ہے؟ مشک کی پہچان، مشک کی خوشبو سے رہبر اور رہنما مل جاتا ہے. اور پھر مشک کیا ہے؟ ذات لطیف کا نام مشک ہے. ہمارے آپ گھروں میں مشک کی شیشیاں ہیں عطر کی، اور فرماتے ہیں وہ مشک کی شیشیاں دراصل مشک جو ہے وہ اللہ کی ذل جلال کی پہچان کا نام ہے. منافق مشک بر تھن می نہاد، روح را در خار گلخن می نہاد. کہ منافق جو ہوتے ہیں، ظاہر دار جو ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مشک کو عدم واقفیت کی بنیاد پر، جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر، ظاہرداری کے بڑھنے کی بنیاد پر وہ مشک کو جسم پر لگاتے ہیں. جبکہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، ان کا معاملہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مشک کو وہ جسم پہ نہیں بلکہ روح پر ملتے ہیں. اے برادر تفکر مقام فکر ہے، اے برادر تو ہما اندیشہ، یہ مقام فکر ہے، غور کرنے کا، تدبر کرنے کا مقام ہے. اے برادر تو ہما اندیشہ یہ، ما بقا تو استخاو ریشہ یہ. اے بھائیوں، سارے بھائیوں جو بیٹھے ہیں، اے برادر تو ہما اندیشہ یہ، تم کیا ہو؟ صرف فکر ہو، تفکر ہو. جو قیمتی چیز ہے تمہارے وجود میں وہ تمہاری فکر ہے. اے برادر تو ہما اندیشہ یہ، ما بقا تو استخاو ریشہ یہ. اور باقی جو کچھ ہے وہ ہڈی اور گوشت ہے. ہڈی اور گوشت بیلوں کے پاس بھی ہے، اونٹوں کے پاس بھی ہے، بچیاؤں کے پاس بھی ہے، بکروں کے پاس بھی ہے. کیا چیز کام کی ہے؟ کیا چیز؟ فکر کام کی ہے. اگر فکر روشن ہو جاتی ہے، اے برادر تو ہما اندیشہ یہ، تو فکر جب قائم ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مشک کو روح پہ لگایا جاتا ہے. اور فکر اگر قائم نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ برادر تو ہما اندیشہ یہ، ما بقا تو استخاو ریشہ یہ. اور باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ہڈی اور گوشت ہے. اس فکر کو مہمیز دینے کے لیے، فکر کو چلانے کے لیے، جب گھوڑے کو دیتے ہیں نا، جھٹکا دیتے ہیں، اس کو مہمیز کہتے ہیں. چلانے کے، چلتا ہے گھوڑا، اس کے بعد جب لگام کو کھینچتے ہیں
وہ مہمیز کہلاتی ہے. اس کو جب کھینچتے ہیں تو وہ چلتا ہے. تو اس کو قوموں کو چلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. قوموں کو چلانے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ حق فرستاد انبیاء را بہر این. اللہ نے فرشتوں کو، انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ دین کی پہچان پورے شعور کے ساتھ ہو جائے. حق فرستاد حق فرستاد انبیاء را بہر این تا جدا گرگد ایشاں کفر و دین. کس کو پہچان ہے اللہ کی؟ انبیاء کو ہے. اللہ کسی اور سے کام تھوڑی لے گا. اللہ انبیاء سے کام لے گا نا کہ میری پہچان ہے، جا کے ان کو بتاؤ. آپ جگہ جگہ قرآن میں جو خل ہے، حفاظ بیٹھے ہیں، جگہ جگہ خل ہے. خل آپ فرما دیجئے، خل آپ فرما دیجئے، خل آپ کہہ دیجئے. کیوں کہ آپ اس لیول پر ہیں جہاں اللہ کی پہچان آپ کے اندر ہے، اسی لیے آپ فرمائیے. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. اللہ نے اپنی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں قل هو اللہ احد، آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. کیونکہ خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پتہ. اللہ گرچہ قرآن، اور فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبر از، قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ادا ہو رہا ہے. کسی نے مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی نے بھی جبریل کو نہیں دیکھا، کسی نے جبریل کی آواز نہیں سنی. کس نے سنی؟ کس نے سنی؟ جن کی ویلیویشن بہت زیادہ ہے انہوں نے سنی. جن کی قدر و منزلت اللہ کے نظر میں بہت زیادہ ہے انہوں نے سنی. کہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے یہ کہا. فرماتے ہیں گرچہ قرآن از لب پیغمبرات، اگرچہ کہ قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ادا ہو رہا ہے، اصحاب سن رہے ہیں اور تحریر کر رہے ہیں. ہر کی گوید حق نہ گفت تو کافر است. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں کہا، کہہ رہے ہیں محمد عربی، اگر کوئی کہے کہ یہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو کافر قرار پائے گا. کسی نے فرشتے کو نہیں دیکھا، کسی نے متن کو نہیں دیکھا، کسی نے آئے ہوئے پیغام کو نہیں دیکھا. کس نے دیکھا؟ جس کو خدا نے خل کی قدرت دی. خل کو معمولی چیز کا نام ہے. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی. کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. یہ انبیاء کی مثال آفتاب کی سی ہے. انبیاء کی مثال، اہل اللہ کی مثال حق اور باطل کو الگ کرنے والی قوت کا نام ہے. یہ پہچان رکھتے ہیں، یہ ادراک رکھتے ہیں. ان کو اللہ نے شعور کے منزل پر فائز کیا ہے اور اللہ نے ان کو پسند کر لیا ہے. کس کام کے لیے؟ اور فرماتے ہیں اللہ نے اس لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ دین کو پہچاننے والے اور دین کو نہ پہچاننے والے جو ایک مقام پر نہ رہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو آپ ان کو فنا کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. مسلم شریف کا مضمون ہے، اور کی مسلم شریف کا مضمون ہے یہ. تو اللہ کی طرف جواب آیا کہ موسیٰ ہمیں پتہ ہے کہ تم یہ ادب کی وجہ سے پوچھ رہے ہو، جانکاری کے لیے پوچھ رہے ہو، معلومات کے لیے پوچھ رہے ہو. اگر بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے پوچھتے تو ہم تمہیں سزا دیتے. تمہیں اس منزل فائز کیا، تم یہ سوال کر رہے ہو کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں جب عروج پہ آتے ہیں قومی تو آپ تباہ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ موسیٰ صاحب کے اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اچھا ایسا کرو کہ جاؤ جا کے کھیتی باڑی کرو. تو انہیں فصل اگائی، گندم، جو جوار جو بھی اگائی. اور جب فصل تیار ہو گئی تو ایک دن صبح موسیٰ کلیم اللہ دراتی لے کر فصل کو کاٹنے کے لیے بھاگے. تو جواب آئے رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. کیوں کاٹنے کے جا رہے ہو؟
اگر میں بھوسے کو دانے کے ساتھ چھوڑ دوں گا تو دانہ خراب ہو جائے گا، الگ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنے انبیاء کے ذریعے حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں۔ جو قومیں عروج پہ پہنچتی ہیں تو ان میں جو صحیح ہوتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں، جو کسی کام کے نہیں ہوتے۔ دانہ انسان کھاتا ہے اور اس کا جو بچا ہوا پھوک جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں، ان کو الگ نہ کیا جائے۔ گندم کو بھوسے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو گندم بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو ہم بھی کرتے ہیں۔ جو چنندہ ہوتے ہیں، جو پہچان رکھتے ہیں، جو قربت کی منزل پر ہوتے ہیں، انہیں ہم اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، اور جو جانوروں کی غذا رہ جاتی ہے وہ جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے انسان اور پتھر جو ہے وہ جہنم کی غذا قرار پائیں گے۔ ورنہ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہے، اہل اللہ میں سب سے مقتدر شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محترم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی لیے ذا سبب فرمود یزدا والضحیٰ، اسی لیے اللہ نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ صورت آئی ہے قرآن میں 30 بار میں کہ اللہ نے چہرے اطہر کی قسم کھائی۔ بالکل کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، بہت ہوشیار رہیے گا کہاں لے کے جا رہے ہیں مولانا میں۔ والضحیٰ کی اللہ محمد فرماتے ہیں ذا سبب فرمود یزدا والضحیٰ، اسی لیے اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، والضحیٰ نور ضمیر مصطفیٰ، ذا سبب فرمود یزدا والضحیٰ نور ضمیر مصطفیٰ۔ اللہ غنی۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہماری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جابر، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ والضحیٰ فرمود یزدا، ذا سبب فرمود یزدا والضحیٰ نور ضمیر مصطفیٰ، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور سے 18,000 عالم بنائے۔ اسی لیے جب شب اسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو یہاں کا سسٹم سائلنٹ ہو گیا، جو چلانے والا کردار تھا وہ گیا ہوا تھا، سب کچھ وہیں رک گیا۔ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، ہاں، کیونکہ یہاں کا سسٹم اس بیسک یونٹ کی وجہ سے جو یہاں نہیں ہے اب اسٹل کر دیا اللہ نے۔ والضحیٰ نور ضمیر مصطفیٰ، کہ اللہ نے واو کا صیغہ عرفا جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں، قرآن میں جہاں جہاں واو کا صیغہ ہے وہ قسمیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے۔ والضحیٰ آپ کے چہرے اکرم، چہرے اقدس کی قسم، واو کا صیغہ، والتین والزیتون والطور، یہ اللہ قسمیہ استعمال کر رہا ہے ان الفاظ کو، اور جہاں جہاں واو کا صیغہ ہے، اور اسی کی شرح میں اگر میں بیٹھ جاؤں تو پورا ٹائم ہو جائے گا، گھنٹہ بھر، کہ واو کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ والضحیٰ چہرے اقدس کی قسم کھا رہا ہے۔ مولانا کے پاس کیا کمی ہے؟ اللہ غنی۔ اللہ کسی فانی کا فانی کے لیے قسم کھائے گا؟ بہت اہم پوائنٹ دے رہا ہوں آج۔ کسی فنا ہو جانے کی والے کی قسم اللہ کھائے گا؟ اچھا کیوں نہیں کھائے گا بھائی؟ کیوں نہیں کھائے گا؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ خلیل حق فرما رہے ہیں، خلیل حق ابراہیم خلیل حق فرما رہے ہیں کہ میں لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جب خلیل حق اللہ کا دوست ایک نبی لباس بشریت میں ڈوب جانے والے سے محبت نہیں کرتا تو جو رب ہے کب مٹ جانے والے سے محبت کرے گا؟ ہاں، لباس بحث یہ ہوتی ہے کہ لباس بشریت میں
18,000 عالم ہیں اور ہر عالم میں آپ کا تصرف ہے، آپ کا تصرف ہے۔ لباس بشریت کا دور گزار کر لباس لطافت کی منزل پر ہیں، مگر ہر جگہ ایکٹیویشن ہے، ہر جگہ متحرک ہیں، کیونکہ فرماتے ہیں معروم از خلیل لا احب العافلین۔ جب خلیل یہ کہہ رہے ہیں بات پھیل جائے گی۔ پھر جب غار سے نکلے حضرت خلیل حق تو چاند کو دیکھا، بادلوں میں چھپ گیا، فرمایا کہ میں چھپ جانے والے سے محبت نہیں کرتا۔ کیا ہائی لیول کی اسٹڈی ہے اور کیا ہائی لیول کا میسج ہے کہ بادلوں میں چاند چھپا۔ خلیل حق کا موقف یہ ہے کہ چھپ جانے والا میرا رب نہیں ہوگا۔ تھوڑے بس ستارے نظر آئے، یہ میرے رب ہیں۔ رب کی طرف خلیل حق کے دل میں اتنی زیادہ ہے۔ مضمون بہت طویل ہے، میں بہت مختصر کر کے گزرتا ہوں کہ کہا یہ میرے رب ہیں، وہ بھی چھپ گئے۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، بڑا روشن، شام میں وہ بھی ڈوب گیا۔ تو خلیل حق جن کا تھرۂ امتیاز ہی یہی ہے، آپ کی پہچان ہی یہی ہے کہ آپ مقام وحدانیت کے پہچان کی انتہا پر ہیں، اللہ کی پہچان کی انتہا پر خلیل حق ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں از خلیل لا احب العافلین، میں چھپ جانے۔ پھر دیکھیں اللہ کے دیدار کی کیفیت خلیل حق میں کیسے ہیں، سوتے جاگتے ہر لمحے اللہ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، اسی لیے خلیل حق ہیں۔ جب ایک مقتدی کی منزل یہ ہے تو امام کی پھر کیا منزل ہوگی۔ دو والے دیے میں نے آج، ایک مقتدی وہ، ایک مقتدی یہ کہ یہ مقتدی ہیں از خلیل لا احب العافلین، پس فنا چون خوص رب العالمین۔ تو جب خلیل حق فنا کو پسند نہیں کرتے، چھپ جانے والے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر اللہ جو رب العالمین ہے وہ کیسے پسند کرے گا۔ لا احب العافلین گفت ان خلیل کے فنا خواہد عظیم رب جلیل۔ جب خلیل حق جو ہے وہ فنا اور مٹ جانے والوں سے محبت نہیں کرتے تو اللہ جو خالق کائنات ہے وہ کب یہ ختم کھائے گا قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما خلا۔ تو یہ سارا مضمون اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آقا نامدار ہم کیوں ضد کرتے ہیں کہ ہم لباس بشریت میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ضد بھائی؟ ہم پہلے لطافت کی منزل پر آئیں گے پھر ہوگا مشاہدہ نا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام ان کے بارے میں مشہور تھا، وہ رسول نما کہلاتے تھے۔ وہ کیا کہلاتے تھے؟ رسول نما۔ لوگ آتے تھے ملنے کے لیے، اور وہ بھائی یہاں سے یہاں تک پڑھ لو، رات کو دیدار ہو جائے گا۔ بہت مشہوری تھی کہ رسول نما لقب مل گیا رسول نما۔ بیگم صاحبہ جو گھر میں تھی وہ نہیں مانتی تھیں، کیا یار دکان لگا کے ہر وقت چائے بناؤ، ہر وقت لوگ ملنے کے لیے آئیں، ابھی بھی ہو رہا ہے یہ، ابھی بھی یہی چل رہا ہے آج کل۔ تو وہ نہیں مانتی تھیں، خواہ مخواہ میں ڈکوسلے بازی کرتے ہیں کہ۔ تو بس جب عمر بڑی گزر گئی، بہت ضعیف ہو گئی، وہ دونوں ضعیف ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ، تو ان کے دل میں کچھ خیال آیا کہ اجی سب کو دکھاتے ہو، مجھے بھی تو دکھا دو کسی۔ اچھا اتنی پلٹ، ایسی پلٹ کہ کہاں پہلے مانتی نہیں تھی، اب کہہ رہی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دو۔ چلو میں ایک شرط پہ کراؤں گا، جیسے تم سجی سجائی پہلی رات کو میرے پاس آئی تھیں ایسے تیاری کرو، وہی کپڑے پہنو، وہی مہندی لگاؤ، وہی گھونگھٹ ڈالو، وہی خوشبو لگاؤ، تو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے کیسے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو شوق میں انہوں نے سب کچھ کر لیا۔ باہر سین میں بیٹھے ہوئے تھے، خاتون اندر کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے بڑے بھائی صاحب آ گئے، ملائے کہ بھائی تمہاری بہن کو سمجھاؤ، کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کیا دوسرا قسم دوسرا شوہر کرنے گئے، وہ کہتے تیار ہو کے بیٹھی اندر۔ اب بھائی صاحب گئے اندر، بہن تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس عمر میں تو یہ بن ٹھن کے یہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ دوسرا نکاح کرے گی؟ تو کس نے کہا؟ بھائی صاحب نے کہا بھی باہر مجھے۔ اس نے چوڑیاں اس خاتون نے توڑ لی، کپڑے پھاڑ لیے، اپنے آپ کو اتنا لہو لہان کر لیا، گر کے بے ہوش ہو گئی، جیسے بے ہوش ہوئی نبی کا دیدار ہو گیا۔ جب تک تم میں رہو گے ان سے تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، جب اپنے آپ کو مٹا دو گے تو ملاقات کا راستے بنتے چلے جائیں گے۔ جیسے وہ بے ہوش ہوئی، اپنی انانیت سے نکلی، اللہ جمیل و یحب الجمال،
اللہ حسین تر ہے، اللہ کا حبیب حسین تر ہے. تم میں کے ساتھ ان سے ملاقات نہیں کر سکو گے. جب میں کو مٹاؤ گے تو پھر فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں. تم لباس بشریت کے ادارے میں تمام تر خباثتوں کے ساتھ دعوے کرتے ہو، معاذ اللہ معاذ اللہ. جب تک لطافت نہیں پیدا ہوگی کچھ بھی تو نہیں ہوگا. اور جب لطافت پیدا کرنے کے لیے لطیف سے نسبت کی ضرورت ہے نا. کس سے ضرورت ہے؟ لطیف سے نسبت کی ضرورت ہے. اور جیسے جیسے لطیف سے نسبت بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے معاملات بہتر ہو جائیں گے. ورنہ کسی ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا جیسے اس نے گدھے کو دے دیا تھا اس خدمتگار کے ہاتھ میں، تو پھر وہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھنے کے باوجود اور سورہ الحمد شریف اور سورہ قاریہ پڑھنے کے باوجود بھی معاملات سیدھے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ زبان کے کنارے سے ہوں گے. اگر ایک بارش اندر سے پڑے جائیں تو منظرنامہ تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں آج کی مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنا ہاتھ کسی ایسے کے ہاتھ میں نہ دیں جو ظاہرداری میں مشغول ہے. کسی ایسے کی تلاش میں رہیں، تلاش کریں. اللہ اسباب کا خالق ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کی پہچان کی راہ میں جد و جہد کرو. اللہ جو ہے راستہ کھولنے پر قدرت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.